إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما لائق احترام بزرگان محترم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف حمد و ثنا ہے جس نے صحت و تندرستی کے عالم میں بڑا ہی عظیم المرتبت نیکیاں کمانے کا مہینہ ماہ رمضان المبارک عطا کیا، اور الحمدللہ اس رب کی توفیق سے اپنی استطاعت کے مطابق ہم نیکیاں کمانے کی فکر اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنے کی طلب اور اس کی تڑپ میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے درمیانی آخر ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں تیسرے دہے میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج کے خطبے میں جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے اعتکاف کے مسائل اور شب قدر کی اہمیت۔ معزز سامعین، رمضان المبارک عظمتوں، فضیلتوں، برکتوں والا مہینہ ہے، اور ہر ایک مسلمان کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ جو ایام ملے ہیں روزوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، نمازوں کے تلاوتوں کے ذریعے اپنی اخروی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے، اپنے رب کو راضی کر سکے، اور گناہوں کی بخشش کے جو ذرائع بتلائے گئے ان ذرائع سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہر ایک کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے۔ یقیناً قابل مبارکباد ہے
وہ مسلمان، وہ مومن جن کی زندگی رودوں میں گزر رہی ہے، یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ مسلمان جن کی زندگی قیام اللیل میں گزر رہی ہے، یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ مسلمان جو زیادہ وقت تلاوت میں لگائے ہوئے ہیں، یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ مسلمان جو روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے اور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ مسلمان جو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو ذکر و اذکار میں تر رکھتے ہیں، یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ مسلمان جو اپنے کانوں کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، اپنی زبان کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، یقیناً قابل مبارکباد قابل قدر ہے وہ مسلمان۔ اور وہ مسلمان جو اس کی قدر کما حقہ نہیں کرتے، وہ مسلمان جو اس مہینے کو صرف کاروبار، تجارت اور کمانے کا مہینہ سمجھتے ہیں، وہ مسلمان صرف رسماً کچھ روزے رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی انہیں نیک توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی قدر کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں میں جو گناہ لغزشیں سرزد ہو رہی ہیں الہی اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں کو درگزر فرما دے، الہی گناہوں سے ہمارے روزوں کو پاک فرما دے، اور حتی المقدور تجھے راضی کرنے کی الہی توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین، یقیناً ماہ رمضان گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کے جتنے مواقع ہو سکتے ہیں، عبادتوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے، روزے داروں کو افطار کروانے کے ذریعے، غریبوں میں اناج اور حتی المقدور ان کی خدمت، ان کی مدد کے ذریعے، بے لباسوں کو لباس پہنانے کے ذریعے، بے روزگاروں کو روزگار سے لگانے کے ذریعے، اور جو مالی اعتبار سے پریشان ہے، مسکین ہے، ان کی حتی المقدور امداد کے ذریعے جو لوگ اپنے روزوں کو، اپنے رمضان کو گزار دیتے ہیں، یقیناً بہت محترم، بہت بابرکت لوگ ہیں، اور ایسی چیزوں میں آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ اب رمضان گزر رہا ہے میرے بھائی، کچھ ایام باقی ہیں، اب تک جو لغزشیں، جو سستی کاہلی ہو چکی ہے، اب توبہ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں لگا دیجئے، زیادہ سے زیادہ وقت رب کو راضی کرنے کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں اس پہ لگ جائیے۔ بہت تعجب ہوتا ہے، ہمارے کچھ بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ کاروبار متاثر ہوتا، اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ وہ مزدوری نہیں کر سکتے، اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ وہ ملازمت صحیح انداز میں نہیں کر سکتے، اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ وہ رات بھر کاروبار کی مصروفیت میں مصروف رہ کر سحر میں نہیں اٹھ سکتے، اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ کاروبار میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ نیکیاں کمانے کی فکر نہیں ہوتی۔ یقیناً ایسے لوگوں کے حق میں ہم رب سے دعا کریں گے، الہی انہیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ قیمتی لمحات ہے، قیمتی لمحات ہے، یہ رب کی نعمت ہے جو رب نے ہمیں عطا کیا، کیونکہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا، 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فالحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، الى 700 ضعف، ایک نیکی کا اجر 10 گنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔
اگر کوئی ایک روزے دار کو کھلاتا ہے، ایک روزے کا بغیر محنت کے زائد اجر رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ ایک کو کھلاتا ہے، ایک کھجور کا اگر انتظام کرتے ہیں، 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ اجر دیتے ہیں۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھتے ہیں، ایک لفظ پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا، اور اگر اخلاص اگر شامل حال رہا، رب کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش میں لگے رہے، تو ایک نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یقیناً اس میں ایک بڑی محترم قیمتی رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی، اور 1000 مہینے اگر حساب کریں گے 83 سال 4 مہینے، اور اس سے کئی گنا زیادہ رب ثواب ذکر نہیں فرمائے رب العالمین، کئی گنا زیادہ، ہزاروں مہینے، یعنی رب بہتر جانتا ہے کہ ایک رات کی عبادت کا اجر اپنے فضل سے رب کتنا عطا فرمائے گا۔ آئیے، یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں، اور ایسی ہی چیزوں کو احتساب کہا جاتا ہے۔ احتساب، اپنا محاسبہ۔ ایک کاروباری دن بھر مزدوری کرتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے تو شام میں حساب کرتا ہے کہ میرا کتنا مال تھا، کتنا کمایا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ یہ جو جائزہ ہے اسے احتساب کہا گیا، اور یہ رمضان کا بنیادی مقصد ہے۔ روزوں کی فرضیت کا اعلان کرنے کے بعد کہا گیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ کوئی روزے رکھے ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان کے ساتھ احتساب، محاسبہ کرتے ہوئے، اپنا محاسبہ، یعنی ہم خود اپنا جائزہ لے لینا۔ کوئی اگر اس نظریے سے روزے رکھ رہے ہیں، قیام کا اہتمام کر رہے ہیں، نیکیاں کما رہے ہیں، یقیناً رمضان کے مقاصد کو بھی سمجھ چکے ہیں، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں ان سے مالا مال ہونے والے ہیں۔ آخری دہا بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس میں اعتکاف جیسی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے، اور اسی آخر دہے میں قراتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی بھی فضیلت بتلائی گئی کہ ایک رات کی عبادت 1000 خیر من 1000 شہر، 1000 ماہ سے زیادہ ہے، 1000 ماہ سے زیادہ ہے۔ اب کتنی زیادہ ہے یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور اسی کی تلاش میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اعتکاف کا معنی رسمی طور پر مسجد میں بیٹھ جائے، کچھ عبادتیں کر لے، کچھ وقت ضائع کر لے، یا اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لے۔ یہ مقصد اور یہ معنی نہیں ہے اعتکاف کا۔ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے مخصوص ایام اپنی جگہ مقرر کر لینا مسجد میں، تاکہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کی جا سکے۔ اپنے آپ کو کسی چیز سے گھیر لینا تاکہ ریاکاری کا ڈر نہ ہو، تاکہ لوگوں کی جانب سے ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ یکسوئی اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے۔ آئیے کچھ احادیث اعتکاف کے سلسلے میں ہم سماعت فرمائیں گے، اور پھر وقت رہا تو تاخراتوں کے سلسلے میں کیا فضیلت بتلائی گئی وہ بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ اعتکاف یہ لفظی معنی آتا ہے تعظیماً کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، تعظیماً متوجہ ہونا، اور شرعی اصطلاح میں 10 دن مسجد میں اپنی جگہ خاص کر لینا، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، عبادتوں کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، یہ اصطلاحی معنی آتا ہے۔ اور اعتکاف کے سلسلے میں کہا گیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ صرف مسجد ہی میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ کوئی اگر گھر میں اگر اعتکاف بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، نہ مرد کے لیے نہ خواتین کے لیے۔ عورتیں بھی اگر اعتکاف بیٹھنا چاہی تو مسجد ہی میں اسے بیٹھنے کی اجازت ہے، اور ایسی مسجد جہاں پر خواتین کا بالکل پردے کے اہتمام کے ساتھ
پورے پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے مسجد میں اہتمام اگر ہو رہا ہے تو ایسی مساجد ہی میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے خواتین۔ اور آج کل جو فتوے دیے جا رہے ہیں کہ عورتیں گھر میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، وہ شرعی اعتکاف اسے نہیں کہیں گے، لغوی اعتکاف کہہ سکتے ہیں، یعنی عبادت کے لیے جگہ خاص کر لینا، لیکن اس کی کوئی فضیلت نہیں بتلائی گئی۔ اگر میں اعتکاف بیٹھ جاؤں گا تو اعتکاف کی فضیلت مل جائے گی، ایسی فضیلت نہیں بتلائی گئی۔ اعتکاف کا مقصد بتلایا گیا کہ شب قدر کی تلاش، نیکیاں کمانا، گناہوں سے بچنا، دنیا سے کٹ کر اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا دینا۔ البتہ کوئی خاتون اگر گھر میں پریشان ہے لوگوں کے ڈسٹرب سے، آنے جانے سے، اگر وہ خاتون گھر میں عبادت کے لیے کوئی جگہ خاص کر لے تو اس کی اجازت ہے عبادت کے لیے، لیکن شرعی اعتکاف اسے نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اعتکاف کہیں گے اسے تو اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے، مسجد سے خاص ہے اعتکاف کا تعلق۔ عبادت کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے، لوگوں سے الگ تھلگ، گھر کے مصروفیات سے الگ تھلگ کسی کمرے میں عبادت میں مصروف ہونا، یہ اجازت دی جا سکتی ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، اور ازواج مطہرات بھی مسجد ہی میں اعتکاف بیٹھتی تھی، کیونکہ آج خواتین کے لیے انتظامات وغیرہ کرنا مشکل ہے، اسی لیے اہتمام عام طور پر نہیں کیا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات عطا فرمائی، ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، کسی اور جگہ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ یہ فرض کفایہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف بیٹھنا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت صحیح بخاری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز ادا کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ اب اعتکاف کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ آخری دہ ہے، یعنی آخری 10 دن، جب 20واں روزہ گزر جاتا ہے، 21ویں شب جب شروع ہوتی ہے، معتکف کے لیے ضروری ہے کہ 21ویں شب سے پہلے عصر میں یا صبح سے کبھی بھی مسجد میں آ جا سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں رات مسجد میں گزار کر عبادت میں مصروف رہ کر صبح سویرے فجر کی نماز ادا کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے تھے، اسی لیے 21ویں شب سے پہلے اعتکاف کی جگہ میں آ جانا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، صحابہ کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف آخری 10 دن بیٹھنا چاہیے، یہ مسنون اعتکاف ہے۔ اگر کوئی 1 دن اعتکاف بیٹھنا چاہے، 3 دن بیٹھنا چاہے، اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اسے بھی شرعی اعتکاف نہیں کہیں گے، شرعی اعتکاف نہیں کہیں گے۔ بعض علماء نے اجازت دی ہے، اعتکاف نہیں کہیں گے اسے شرعی، کیوں؟ اس لیے کہ جتنی روایتیں آتی ہے وہ 10 دن کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی 1 دن مسجد میں رک کر عبادت کرنا چاہے تو اجازت ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ 3 دن یا 5 دن اگر کوئی مسجد میں عبادتوں میں مصروف ہونا چاہتے ہیں، مقصد حاصل کرنے کے لیے اجازت ہے، لیکن شرعی اعتکاف اسے نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایک بات سن لیجئے، اعتکاف کی کوئی فضیلت حدیث میں نہیں بتلائی گئی، اعتکاف کا مقصد بتلایا گیا کہ کیوں اعتکاف بیٹھیں گے۔ دنیا میں مصروف رہتے، گھر میں مصروف رہتے، کئی چیزیں لگی ہوئی رہتی، دنیا سے کٹ کر 10 دن ہم اپنے گناہوں کی بخشش کرتے ہوئے اپنے رب سے قریب ہو جائیں، عبادت میں ایک سوئی آ جائے
عبادت میں مصروف رہے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، تو یہ بنیادی مقصد ہے۔ اگر کوئی اعتکاف بھی بیٹھ رہے ہیں، ساتھ میں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، فون اور انٹرنیٹ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، کاروبار سے بھی جڑے ہوئے ہیں، پورا دن بھر مسجد میں کاروبار کی باتیں، مسجد میں تو جسم ہے، پورا دماغ کاروبار میں ہے، ان کو اتنے دینا ہے، ان کے پاس اتنا مال آنا ہے، وہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یا پھر انٹرنیٹ کے سرچ میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں اور دیگر چیزوں میں مصروف اگر ہے اور فون میں لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک، یا جن کی تربیت صحیح نہیں ہو پائی وہ وقت گزاری کے لیے مسجد میں آ گئے، یا ایسے نوجوان جو صرف مسجد میں رہنے کو اعتکاف سمجھتے ہیں، وہ اگر گیمز وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، فونوں کے ذریعے چپکے ہوئے ہیں، تو اعتکاف نہیں کہیں گے اسے۔ کیوں؟ اعتکاف کا مقصد فوت ہو جا رہا ہے۔ یقیناً مسجد میں بیٹھنا کئی تقاضے کرتا ہے۔ اگر مسجد میں بیٹھ کر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے بنسبت عام جگہ گناہ کرنے کے۔ اسی لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پر مسجد میں وہ نوجوان جو اعتکاف بیٹھتے ہیں، میری گزارش اور اپیل ہے کہ انٹرنیٹ سے دور رہیے۔ کیوں؟ اگر انٹرنیٹ کے سائٹ کھولتے ہی کیسے مناظر سامنے آتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، روزہ بھی برباد ہو جاتا، مسجد کا تقدس بھی برباد ہو جاتا، کئی گناہ لازم آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی مقصد بتلایا اعتکاف کا، وہ تقرب الہی، اللہ کا تقرب، یہ بنیادی مقصد ہے۔ یہ فکر، یہ کوشش ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی لوگ اعتکاف بیٹھے جو یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کی نیت چاہتے ہیں اور جنہیں باہر وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے، البتہ یہ بھی نہیں کہ اعتکاف بیٹھنے کے بعد بالکل گھر والوں سے قطع تعلق کر لے، یہ بھی مناسب نہیں۔ خبر گیری کر سکتے ہیں، گھر کے حالات وغیرہ معلوم کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اعتکاف کے دوران بیوی بچے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ اعتکاف میں تھے ملاقات کے لیے آتی تھی، اور ایک روایت میں یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب جانے لگے تو چھوڑنے کے لیے اٹھے، اس کا بھی ذکر ملتا ہے، تو ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی جو آپ کی نوعیت بتلائی گئی ہے احادیث میں، ابن خزیمہ کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، كان اذا اراد اعتكف طرح له فراشه او يوضع له سريره، کہ اعتکاف کے لیے یہ ایک ادب بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کے لیے چارپائی مسجد میں ستون توبہ کے پیچھے رکھ دی جاتی۔ تو اعتکاف کے لیے یہ بھی ایک ادب بتلایا گیا کہ ایک کمرہ نما بنا کر اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ کرنا ایک سوئی کے لیے یہ اجازت ہے، اس کی بھی ترغیب آئی ہے، اور مقصد یہ ہو کہ لوگوں کا ڈسٹرب نہ ہو۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے اعتکاف کے۔ اب کوئی اگر معتکف ہے تو اس کے لیے سنت یہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، کہ معتکف جو مسجد میں رہتے ہیں وہ مریض کی عیادت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، ولا یشہد جنازۃ، نہ جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، نہ عورت سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، نہ ہم بستری کر سکتے ہیں، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد له، کوئی ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، کہ کوئی گاؤں میں ایسی مسجد ہے جہاں پر بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے تو قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر کھانے پینے وغیرہ کا بہت مسئلہ ہے اور گھر سے ٹفن لانے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، ضرورت پر جا کر کھا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ کوئی نہ مسجد میں انتظام ہے نہ کوئی لانے والے ہیں، اگر نہیں کھائیں گے تو پھر صحت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، تو بعض ایسے بھی مساجد ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں جو بتلایا گیا
ایسی بشری ضرورت جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تو اجازت بتلائی گئی۔ بیمار ہو گئے حد سے زیادہ، اعتکاف کی حالت میں علاج کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، اجازت دی گئی۔ اسی طریقے سے اب آئیے ایک دو باتیں شب قدر کے سلسلے میں بھی سن لے۔ اعتکاف کے مسائل ہم سن لیے، اس عزم کے ساتھ اٹھے کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم ضرور بضرور اعتکاف بیٹھیں گے، اور پھر یہ رمضان گزرنے کے بعد آئندہ یہ رمضان ملے یا نہ ملے، کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے تاکہ اخروی نجات ہمیں مل سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر دہے میں بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے عبادات کا۔ احادیث میں یہاں تک بتلایا گیا اذا دخل العشر شد میزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دہے میں قدم رکھتے، شد میزرہ یعنی کمر کس لیتے۔ کمر کسنے کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے لیے بالکل پورا تیار ہو جاتے تھے، بالکل پورا تیار ہو جاتے تھے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان عبادتوں کا اہتمام کرتے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے۔ احادیث میں بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کی جو تیزی ہوتی اس سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ رمضان میں یہ کیفیت اور بڑھ جاتی تھی، اور 20 دنوں کے بنسبت آخری 10 دن بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے عبادتوں کا، شب قدر کو تلاش کرتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات بھر عبادت میں مصروف رہتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور خود بھی رات بھر عبادات میں مصروف رہتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، بیدار کرتے۔ تو آخری دہے میں تاخرات آتی ہے، یہ نہیں جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے کہ 27ویں رات رمضان کی شب قدر ہے جو لوگوں میں مشہور کر دیا گیا۔ البتہ روایتیں موجود ہیں، لیکن کئی روایتیں ایسی ہیں کہ آخری دہے کی بعض صحیح مسلم کی روایتوں میں تو یہ تو بتلایا گیا التمسوها فی العشر الاواخر، کہ شب قدر کو رات کے یعنی رمضان کے آخری دہے کی راتوں میں تلاش کرو، طاق کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری راتیں آخری دہے کی عبادتوں میں مصروف ہونا۔ بعض علماء بتلاتے ہیں کہ یہ عام روایت ہے، اور خاص جو روایتیں بتلائی گئی تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں شب قدر کو تلاش کرو آخری دہی کی تاخراتوں میں، آخری دہی کی تاخراتوں میں۔ اب تاخراتیں کیا ہے؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، یہ تاخراتیں ہوتی ہے۔ ان میں خاص طور پر اپنے آپ کو سونے سے بچائے رکھنا، عبادت میں مصروف رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک رات کی عبادت کسی اگر شب قدر مل جائے تو دنیا کا سب سے محترم باعزت ترین شخص ہے، جو اس سے محروم رہا دنیا کا سب سے بدنصیب شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ ایک رات کی عبادت خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر، اگر صرف 1000 کا اگر ٹوٹل کریں گے 83 سال 4 ماہ۔ اب یہ تو صرف ظاہری حساب ہے، ایک رات کی عبادت 83 سال سے زائد عبادت کا اجر۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے ہزاروں کتنے ہو سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ رمضان کا جو آخری دہا ہے پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت کی تیاری کے ساتھ استقبال کرے، عبادتوں میں مصروف ہو جائے، شب قدر کو تلاش کرے، اور زیادہ وقت انفرادی عبادتوں میں لگائے۔ پھر یہ لمحات ملیں گے یا نہیں ملیں گے پتہ نہیں، قدر کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے، دعائیں کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ یقیناً ہمارا رب وہ ہے جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس رب کے سامنے ہم اپنے مسائل رکھیں گے تو یقیناً رب العالمین ہمارے مسائل کو حل فرمائے گا۔ یہ ضروری مسائل تھے، اور اگر مزید کچھ پوچھنا ہو تو نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو ماہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین
زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین روزوں میں جو لغزشیں ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہے۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم لوگوں سے چھپ کر کیا، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو لوگوں کے سامنے کیا۔ الہی ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ الہی ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ الہی ہماری تمام جائز مرادوں کو پوری فرما۔ الہ العالمین دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے ہیں الہی ان کے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ الہی جن کا انتقال ہو چکا الہی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما ان کی خدمت کے ذریعے۔ اگر والدین موجود ہو تو الہی ان سے زیادہ اچھا حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، نافرمانیوں سے نوجوانوں کو دور رہنے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اگر والدین موجود نہ ہو ہماری عبادتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو درگزر فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہی جو احباب دعاؤں کی درخواست کیے ہیں الہی اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔